اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو اور تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی اس ویک کا پہلا لیکچر صفات اللہ العظمیٰ جو مین موضوع ہے قرآن انسائکلوپیڈیا کے حوالہ سے تیسرا موضوع، اس کے تحت آنے والا ٹاپک نمبر 7، کلمات اللہ لا تعد ولا تحصی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا شمار ممکن نہیں۔ کلمات اللہ تعالیٰ کے کلمات لا تعد نہ گنے جا سکتے ہیں، ولا تحصی اور نہ ہی شمار کیے جا سکتے۔ اس میں حوالہ نمبر 1 ہے سورۃ الکہف، سورت نمبر 18، آیت نمبر 109۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قل، آپ فرما دیجئے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر، اگر ہو جائے سمندر، مدادن سیاہی، روشنائی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل، اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہوں، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات۔ تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے گا۔ ولو، اور اگرچہ، جئنا، ہم لے آئیں، بمثلہ، اس کی مثل، اور مددا، روشنائی، اس کی مدد کے لیے اس کی مثل روشنائی اور لے آئیں، اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں، پھر بھی روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے، میرے رب کی صفات کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور میرے رب کے اذکار کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر سمندروں کے سمندر بھی روشنائی بن کر لکھنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرتیں لامحدود، اللہ رب العزت کی طاقتیں لامحدود، صفات لامحدود، ذات لامحدود، افعال لامحدود۔ دوسرا حوالہ سورہ لقمان، سورت نمبر 31، آیت نمبر 27۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ولو، اور اگر، انما، بے شک، فی الارض، زمین میں، جتنے بھی، من شجرۃ، درخت ہیں، اگر بے شک زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، وہ قلم بن جائیں، قلم بن جائیں لکھنے کے لیے، والبحر، اور سمندر، یمدہ، روشنائی بن جائے، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور آ جائیں، اس کی مدد کے لیے 7 سمندر اسے اور بڑھاتے چلے جائیں، ما نفدت، تو نہیں ختم ہو سکتے، کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔
تو یہ اللہ رب العزت کی شان والا صفات ہے، یہ اللہ رب العزت کی وسعتیں ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، تو اس کے کلمات کا نہ کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شمار کر سکتا ہے۔ اور اسی موضوع میں ٹاپک نمبر 8 ہے لا يمكن احصاء نعم اللہ تعالی۔ لا يمكن ممکن نہیں، احصاء کا مطلب ہے شمار کرنا، احاطہ کرنا، نعمت کی جمع، نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اللہ رب العزت پر ایمان کی بنیاد ہے، اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حوالہ نمبر 1 اس میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وَآتَاكُم، اور اس نے عطا کیا تمہیں، من کلی، ہر وہ چیز، ما جو، سألتموہ تم نے مانگا اس سے، ہر وہ چیز اس نے تمہیں عطا فرمائی جو تم نے اس سے مانگی۔ وَإِن، اور اگر تعدو تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها تو پورا شمار نہیں کر سکو گے۔ لگے رہو ساری زندگی، لگا لو ساری دنیا کو، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ انسان کے لیے ہیں۔ سارے جہان بنائے ہیں انسان کے لیے، اس جہان کا نظام بنایا ہے انسان کے لیے، چاند سورج سے، آسمانوں سے لے کے زمینوں تک جو کچھ بھی نظام چلایا ہے، ہر نظام ایک نعمت ہے۔ سورج کا نظام ایک نعمت ہے، چاند کا نظام ایک نعمت ہے، ستاروں کا نظام ایک نعمت ہے، ہمارے سر پہ جو آسمان کی چھت ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے پاؤں تلے جو زمین ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر زمین سے ریلیٹ کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہیں، اور سب کچھ انسان کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ساری زندگی ہر سانس بھی گننے لگا رہے تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہی ہے پھر جو سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا ناشکرا ہے، یعنی انسان ہی ناشکری کرتا ہے، اور انسان ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اپنے رب کا اپنے ساتھ محبت کا رشتہ دیکھ، اپنے رب، تجھے خدا نے اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا ہے۔ فقط انسان، فقط بشر وہ مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کی خاطر سارا کچھ سجایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر ہی کل جہان کو سجایا، آخرت کی جنتیں بھی انسان کے لیے سجائیں۔ تو انسان ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا، اللہ رب العزت کی مرضی کے نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ خلاف چلنے والا۔ اگر انسان یہ جان جائے اور جانتا ہے، جان بوجھ کر اگنور کرتا ہے کہ میرے رب کو کتنی میری محبت ہے، کتنی میری چاہت ہے، اور سب کچھ میرے رب نے میرے لیے بنایا، تو اس بات کو اگر اپنی عقل و شعور کے کھاتے میں ڈال لے اور سمجھ جائے تو کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا 1% بھی معاملہ اپنی زندگی میں نہ آنے دے، ہمیشہ اپنے اللہ کو خوش رکھے۔ یہ سورہ ابراہیم پاک فرماتے ہیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِن اور اگر تعدو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور بڑا ہی بخشنے والا، رحیم اور بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو ان نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ لا تعداد بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمیں عطا فرمائیں، لیکن ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم ہر نعمت پر اور ان ساری نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر سب سے بڑھ کر یہی ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے جیسے رب کی چاہت ہے، اپنے رب کی محبت میں ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو یہاں من مانیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں، دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخش دیتا ہوں تمہیں اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ سورہ نحل سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 18، حوالہ نمبر 3، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس کون کون سی نعمتیں، ربکما تم اپنے رب کی، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبانی جھٹلاؤ گے۔ اب ان دونوں سے مراد کون ہے؟ گروہ جن و انسان۔ اللہ پاک نے انسانوں پر بہت کرم کیے اور جنوں پر بھی کرم کیے، جنوں کو بھی نبیوں کی صحبتیں عطا فرمائیں اور اپنی بارگاہ اقدس سے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، ایمان کی طاقتوں سے نوازا، ایمان کی دولتوں سے نوازا، اور ان کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت ساری رحمتیں، نعمتیں اور وسائل عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک دونوں کو چیلنج فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر سانس میں، ہر قدم پہ تمہارے لیے زندگی میں ہر قدم پہ اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، تو کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وسعت، اور یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو انسان پر پھر کتنا بڑا شکر واجب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی محبت انسان پر فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے اتنی محبت کرے کہ کوئی محبت اس سے بڑھ کر نہ ہو، کوئی محبت، کوئی چاہت، کوئی آرزو اللہ تعالیٰ کی آرزو سے بڑھ کر نہ ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو یہ اسی صورت ہے، اس آرزو کا رنگ کیا ہوگا کہ زندگی پوری کی پوری اخلاق، کردار، اعمال، صفات پورے کے پورے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا محبوب، اللہ جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ محبت اس سے کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے کہ جس محبوب پر سب کچھ قربان ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر حضور کی سیرت طیبہ سے کس طرح سے ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، حضور آپ کے تو ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، پاک ہیں گناہوں سے، آپ ساری ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیوں روتے ہیں، کیوں اتنے آنسو بہاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، اللہ کے میرے اوپر جتنے کرم ہیں، جتنی نوازشیں ہیں، جتنی عنایات ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنا اللہ نے مجھے نوازا ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پتہ چلا
کہ جتنی انسان کو اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں ملتی ہیں، عنایات ہوتی ہیں، نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اتنا ہی اس پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرنا اس پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جب شکر ادا کرتا ہے، حالانکہ دینے والا بھی تو خدا ہے نا جس بات کی، وہ شکر ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوتا ہوں تیرے شکر ادا کرنے پر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں اس رحمت کو، اس نعمت کو تیرے لیے کئی گنا پھر بڑھا دیتا ہوں، اس میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہوں جس بات پر تو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو، ناشکری کرو، تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا اخلاق، حضور کا کردار، حضور کی صفات، حضور کی سیرت مطہرہ، یہ سب سے بڑا ایک نمونہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائے گا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ شکر اللہ کا ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اپنی محبتوں سے نوازیں، اس کے بدلے میں اپنی محبتوں سے نواز کے اپنا محبوب بنا لے گا، اپنی محبوبیت کے مقام پر پکا کر لے گا۔ پیدا تو محبوب ہی کیا تھا، جس نے محبوب کے مقام کا شکر ادا کیا، محبوب کے مقام پر پیدا کیے جانے کا شکر ادا کیا، تو اللہ پاک نے پھر وہ سیٹ اس کے لیے پکی فرما دی، اس کو واقعی اپنا محبوب بنا لیا۔ اور صرف اپنا ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے اس کو سارے زمانے کا بھی محبوب بنا دیتا ہے، ساری مخلوقات کا بھی محبوب بنا دیتا ہے، فرشتوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مقام عالیہ پر فائز ہونے کی اور ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے اگلا ٹاپک جو ہے صفات اللہ العظمیٰ کے تحت ٹاپک نمبر 9، یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ شأن قدرت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت، اللہ کی قدرت کی شان کیا ہے۔ اس میں حوالہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، آیت نمبر 20۔ یکاد البرق، یکاد یوں لگتا ہے، البرق کہ بجلی، یخطف اچک کر لے جائے گی، ابصارہم ان کی بینائی، ان کی آنکھیں، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے ان کے لیے ماحول میں، لہم ان کے لیے ماحول میں چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، مشعو تو چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں۔ یہ منافقین کی ایک مثال اللہ پاک نے دی ہے سورہ بقرہ میں، کہ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، ان کو اسلام کی چمک نظر آتی ہے، اسلام کی ترقی نظر آتی ہے، اسلام کی فتح نظر آتی ہے، تو سوچتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب مشکلات آتی ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مشکلات کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، لَذَهَبَ تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو بھی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو بھی، ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا اگر اللہ چاہتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ وہ کھڑے کھڑے انسان کا سب کچھ ختم کر دے۔ یہ اللہ کی شان قدرت ہے کہ ایک پلک جھپکنے کی دیر میں اس سارے جہان کو ختم کر کے اگلی پلک جھپکنے کی دیر میں ایک اور جہان یہاں پہ کھڑا کر دے۔
یہ اس کی شان قدرت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت بھی سلب کر لیتا اور ان کی بصارت بھی سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پاس ہر قدرت ہے، وہ نافرمانوں کو ہر سزا دے سکتا ہے۔ اللہ پاک یہی فرما رہے کہ جتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو، اگر اللہ رب العزت ہر گھڑی غصہ فرمانے لگے تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہ بچے، جتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو۔ تو یہ منافقت ہے کہ اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کر اگر آسانیاں دیکھیں تو کہیں جی ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، اس کی حدود و قیود کو قبول کرتے ہیں، اور جہاں اپنے من کی بات نہ آئے اور کوئی قربانی دینا پڑے، کوئی آزمائش آ جائے اسلام میں داخل ہو کے، تو پھر وہاں پہ رک جائیں کہ نہیں ہم یہ آزمائشیں نہیں سہ سکتے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ قربان ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب کچھ قربان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر، کہ جیسے اللہ راضی ویسے میں راضی، سب کچھ اللہ کے لیے اور میں بھی خدا کے لیے، میرا سب کچھ بھی خدا کے لیے۔ لیکن منافق ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہوں تو اس کو فوراً سزا دے سکتا ہوں، اس کی بینائی، اس کی سماعت، بصارت سب کچھ سلب کر لوں اور اس کو گونگا بہرا کر کے پھینک دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 20۔ حوالہ نمبر 2 ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما کے معنی یہاں ہوں گے جو، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او یا ننسیہا ہم بلا دیتے ہیں، اسے فراموش کرا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر منہا اس سے، تو اس آیت سے بہتر آیت ہم لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس کی مثل بھی لے آتے ہیں، اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ اعتراض ہوتا تھا جب قرآن پاک کی کوئی آیت منسوخ ہو جاتی تھی یا اس کی جگہ کوئی اور آیت، کوئی اور حکم نازل ہو جاتا تھا، تو پھر کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ پہلے یہ حکم کیا قرآن نے، اس کے بعد یہ کر دیا۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو فراموش کرا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے، پھر ہم اس سے بہتر آیت اس کی جگہ پر لے کر آتے ہیں یا اس کی مثل لے کر آتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 106۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تیسرا حوالہ، للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، و ان تبدو اور اگر تم ظاہر کرو، ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، یہاں انفس سے مراد ہوگا دل، یعنی تمہارے باطن میں جو کچھ ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو، او یا تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسب حساب لے گا، کم تمہارا بہی اس پر، اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے یہ، وہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے احاطہ علم میں ہے۔ تو تم کوئی بات ظاہر کرو اور یا اس کو چھپاؤ، وہ تمہارا حساب لے گا اس پر، فیغفر پس بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے،
یعذب، اور عذاب دے گا من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت۔ یہ سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 284۔ حوالہ نمبر 4، بہت پیاری آیت مبارکہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ یہ کہا کیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، سلطنت کے مالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ یہ عرض کیجئے کہ سلطنت کے مالک، اے اللہ، تو عطا کرتا ہے الملک، سلطنت، بادشاہت، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن، جس سے تشاء تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بلائی ہی بلائی ہے، یعنی جو کچھ بھی تو عطا فرمائے اپنی مرضی سے اس میں بلائی ہی بلائی ہے۔ انک، بے شک تو، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اس سے پھر اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا بندے کی طاقت بن جاتا ہے۔ بندے کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اس کو عزتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، ذلتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تولج اللیل، تیری شان ہے کہ تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے رات کو، زندہ کو نکالتا ہے، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ رب العزت کی شان قدرت کی گواہی ہے کہ اللہ پاک کی شان قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل بھروسہ اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور ان باتوں کی گواہی بار بار ہماری زبانوں سے ادا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہی ہوگا، بہتر ہی ہوگا۔ یہ سورت آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 26 اور 27۔ حوالہ نمبر 5 ہے اس موضوع میں، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کے موضوع میں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما، کیا جب بھی، اصابتکم، آپ پہنچی تم پر، مصیبتن، کوئی مصیبت، کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی، قد اصبتم، حالانکہ تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا، مثلی کے معنی اس سے دگنی، ہا کے معنی اس مصیبت سے، مثلی دگنی، دشمن کو پہنچا چکے تھے، اس مصیبت سے دگنی مصیبت تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، قل تم، تو تم نے کہا، انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، قل، آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، یہ مصیبت جو تم پر آئی ہے یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اب اس میں اشارہ ہے جنگ احد شریف کی طرف کہ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی تھی اور کافی نقصان اٹھا چکے تھے، لیکن پھر مسلمانوں نے اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کمی کا اظہار کر دیا بھولے میں، ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ جب اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے جبل پر ان کو منتخب فرمایا تھا کہ یہاں سب نے کھڑے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو شکست ہو، یہاں سے اترنا نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمل بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس جو کچھ بھی فرماتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے جب دیکھا، جو اونچائی پر تھے، پہاڑ کے اوپر تھے، انہوں نے دیکھا کہ فتح نصیب ہو گئی ہے اور مال غنیمت بکھرا پڑا ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو انہوں نے پہاڑ سے نیچے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے جو چند صحابہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے بہت آوازیں دیں کہ رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا تھا یہاں سے ہٹنے سے، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو پھر دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا تو اس کا بہت نقصان پھر مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اور جانوں کی شہادت بھی اور زخمی ہونا بھی، اور بہت سارا غم اور دکھ ملا، مصیبت ملی۔ تو اس پر پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنی مرضی سے خریدی ہے، کہ آپ فرما دیجئے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے۔ کہ ایک تو آزمائش ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ بندے کو نہیں پتہ ہوتا اس کے ذمے کیا کیا کچھ ہے، اس کے ذات کے ساتھ کیا کیا علائشیں چپٹی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک اس کو آزمائش میں ڈال کے اس کی ساری وہ علائشیں دور فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ سے گھڑتا ہے اپنے لیے، خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر مقدر کا نہ کر۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی موقع کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو ان کو فرما دیں کہ یہ مصیبت تم نے اپنے ہاتھوں سے لی ہے، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ مصیبت نہ آتی، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دکھانا تھا کہ رب کی مرضی پر قائم رہنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اس میں اپنی من مرضی نہیں چلتی۔ تو یہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، سورت نمبر 3 آیت نمبر 165۔ حوالہ نمبر 6، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر۔ ان اگر یشاء چاہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ چاہے، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، ختم کر دے تمہیں، ایھا الناس اے تمام انسانوں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے انسانوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ایک پال میں نیست و نابود فرما دے، اس کی قدرت ہے۔ ویاتی اور لے آئے، بآخرین دوسروں کو، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک قدیرہ اس عمل پر پورا قادر ہے۔ تو اتنے گناہ دیکھنے کے باوجود، اتنی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس امت کو، اس قوم کو عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ والدین کے سامنے اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے، والدین کو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہاں پر استاد کی شاگرد نافرمانی کرے تو استاد مار مار کے برا حال کر دیتا ہے۔ تو یہاں رب تعالیٰ کی نافرمانی کو ذرا گنیں، ہم اپنی اپنی ذات کا محاسبہ کریں ذرا بیٹھ کے کہ کتنی نافرمانیاں ہیں اور رب تعالیٰ کتنا معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس امت کے لیے خاص طور پر گزشتہ امتوں نے نافرمانیاں کی تو فوراً ان کو عذاب کا شکار کر دیا گیا، کیونکہ ان کے نبیوں نے
ان کے لیے بد دعائیں کر دیں۔ نبیوں کو غصہ آ گیا، نبیوں نے بد دعائیں کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کر دیا۔ اللہ کا قدرت والا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیا، غصے والی قدرت کا مظاہرہ فرما دیا۔ لیکن یہاں یہ امت جس کے ساتھ نسبت، اس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وعدہ فرما لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو عذاب دے، اس امت کے کافروں کو بھی عذاب دے، اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں، وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں۔ اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اس امت کے گناہ گار مومنوں کو عذاب دے، اس لیے کہ وہ اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہو جاتے ہیں، کریم بھی ہو جاتے ہیں، رؤوف بھی ہو جاتے ہیں، رحمان بھی ہو جاتے ہیں، غفار بھی، ستار بھی، اپنی ساری رحمت والی صفات کا مظاہرہ فرما کے ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، حضور کی ذات والا صفات کی برکتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی برکتوں سے اس امت کو عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو بہانے عطا فرما دیے، اس امت کو وسیلے عطا فرما دیے۔ ایک بہت بڑا بہانہ، ایک بہت بڑا وسیلہ اسی ماہ مبارک کی 15ویں شب ہے، جس کو شب براءت کہتے ہیں۔ براءت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بری ہونا، پاک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا۔ اس رات کو شب براءت کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا، اس رات سوال کیا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کی رات اپنا بستر چھوڑ کر جنت البقیع کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، تو کیا آج کوئی خاص رات ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو بکر اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کس کے صدقے؟ اسی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کہ جو معراج کی شب اور ادنا کے مقام پر بیٹھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمیں بخشوانا نہیں بھولے، اللہ کو ہماری بخشش کے لیے راضی کرنا نہیں بھولے، ہمیں بخشوا کے آئے، بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ جو پتھروں پہ اپنی نازک جبینیں مقدس رکھ کر رو رو کے رب سے دعائیں کرتے رہے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، تو جتنا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے درد میں اللہ کو پکارا، اتنا ہی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا گیا، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے وسیلے سے اس امت پر وہ کرم فرمائے کہ جن کا احاطہ شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے کرم کوئی محدود ہوں گے؟ لا محدود۔ اور جب اللہ کا محبوب ہاتھ اٹھا دے، اللہ کا محبوب آنسو بہا دے، تو پھر اللہ کے کرم کا اندازہ کر لیجئے کہ ایک عام بندہ اگر اپنے گناہوں پر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کے سارے گناہ، زمین و آسمان کے برابر گناہ بھی بخش دیتا۔ ایک عام ہمارے جیسا گناہ گار بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں روئے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا رحم آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہماری خاطر آنسو بہائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے کتنے خزانے نچھاور ہو جاتے ہوں گے، محبوب کے اشاروں پر، محبوب کی دعاؤں پر، محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشانی مقدسہ کے صدقے سے جو نازک پیشانی، نازک پیشانی، نازک پیشانی، نور کا منبع پیشانی مبارک پتھروں پہ رکھ کر جب حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کون کون سے دروازے نہیں کھولتے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک دروازہ اللہ پاک نے شب برات کی صورت میں بھی عطا کر دیا۔ فرمائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ فرما رہا ہے
کہ پچھلے انبیاء کرام کی، پچھلے امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، ہزار ہزار سال، 900 سال عمر ان کی ہوتی تھی، تو وہ اتنی عبادات کرتے تھے، اتنا اجر لیتے تھے۔ تو میری امت کی تو عمر ہی اوسطاً 60 برس ہوگی، تو یا اللہ کریم یہ اتنا ثواب کیسے لے سکیں گے؟ تو اللہ پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مانگے تو تیرا رب کتنا عطا کرے۔ یہ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ پچھلے لوگ تو 1000 برس عبادت کر کے وہ عبادت کا ثواب لیتے تھے، اور میں تیری امت پر تیرے مکھڑے کے صدقے، تیری پیاری نورانی زلفوں کے صدقے، تیری اس نورانی پیشانی کے صدقے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کرم کرتا ہوں کہ ایک رات ایسی دیتا ہوں کہ اس رات کو اگر میری بارگاہ اقدس میں گزار لیں گے تو پچھلے سارے سال کے گناہ بخش دوں گا، اور ایک رات رمضان میں ایسی دیتا ہوں کہ وہ رات میری بارگاہ اقدس میں میرے ہو کر گزار دیں گے، میری عبادت میں گزار دیں گے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 83.5 برس، 1000 برس کی، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کا ثواب ان کو عطا فرما دوں گا۔ تو یہ سارے کرم کس کے صدقے؟ تو اس ماہ مبارک کی شعبان المعظم کی 15ویں شب، 14 اور 15 کی درمیانی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت للعالمینی کا منظر اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ دیکھو جس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو اس کا صدقہ لوٹو تو تمہیں پتہ چلے کہ میرا مصطفیٰ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، سارے جہانوں کی رحمت ہی میرا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اس رات حضور فرماتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اٹھ کر، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، اور پھر سحری میں روزہ رکھتے ہیں، پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر آرام کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اور کچھ غافل سوئے ہوتے ہیں، اس رات بھی سوئے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں میں بھی کمی کر دو، جو غافل ہیں ان کے گناہوں میں بھی کمی کر دو، کیونکہ ان کی نسبت بھی اس امت کے ساتھ ہے جس امت میں میرے مصطفیٰ کا وجود موجود ہے، اور وعدہ کر لیا ہے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس امت کو عذاب نہیں دینا، تو عذاب اسی صورت میں نہیں آئے گا کہ ان کے گناہ جمع نہ ہوں۔ اگر گناہ جمع ہوتے رہے تو پھر عذاب کی حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ عذاب کی حد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اللہ پاک اس رات حضور فرماتے ہیں کہ کافروں کے گناہوں میں بھی کمی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو کافر ہیں ان کے گناہوں میں بھی کمی کر دو، تاکہ گناہ بڑھتے بڑھتے اس پیمانے کو پورا نہ کریں کہ جس پیمانے تک گناہ پہنچنے سے پھر آگے عذاب ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کرم کس کا صدقہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا صدقہ، جس رحمت کے اندر اللہ پاک نے سارے جہانوں کی رحمتوں کو اکٹھا کر کے ایک محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ کی شانوں کو سمجھنا ہے تو آؤ پہلے در مصطفیٰ پہ بیٹھو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سچی، پکی، سچی اور مخلص محبت نصیب فرمائے، حضور کے در اقدس کی مخلص غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔